مؤصل الحقائق وجامع الولايات، ثم الصلاة والسلام على آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله المنان في كتابه الحنان وفرقانه الحميد وقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إلهي أعمالنا قليل وحاجاتنا كثير، وأنت بنا عالم وبصير. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سامعین نظام، سب سے پہلے بارگاہ ربوبیت حمد و ثنا، بعدہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک پر، خصوصاً امام حسین علیہ السلام پر ہم تمام گناہگاروں کی طرف سے درود و سلام کے تعریف پیش کرنے کے بعد، بندے گناہگار و خطا کار نے قرآن المجید فرقان الحمید سے انتہائی مختصر سے ایک سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کی ہیں. انشاءاللہ الرحمن اسی آیہ مبارکہ کی تشریح کرنے کے بعد آج کے اس دن کے مناسبت سے مختصر مسائل بیان کر کے اختصار کے ساتھ اختتام کروں گا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس روئے کائنات میں اپنا حبیب اور اپنا محبوب بنا کر مبعوث کیا، تو اس عظیم الشان و مقام والی ہستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لولا کما خلقت الافلاق، اگر مصطفیٰ ہماری یہ منشا نہ ہوتی کہ آپ کی تخلیق ہو تو پھر ہم اس کل کائنات کو نہیں بناتے. سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس محبوب کو اس حالت میں اس عالم ناسوت پر مبعوث فرماتے ہیں جہاں لوگ اس بات پر ایک دوسرے سے لڑتے تھے کہ پہلے میں نے اپنے گھوڑے کو پانی پلانا ہے، دوسرا یہ کہتے تھے کہ پہلے میں نے اپنے گھوڑے کو پانی پلانا ہے. ایک ایسا دور گزرا عالم انسان پر جہاں بیٹی کی ولادت ہونا شرم محسوس کی جاتی تھی. تو اس بے چین عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کو مبعوث فرمایا جس نے تمام عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کا اصول و سلیقہ بتلایا. جن بیٹیوں کو درگور کیا جاتا تھا زندہ، ان کو اس محبوب کریم نے عزت اور مرتبہ عطا کی. شاعر کہتے ہیں کس در جو زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت،
پھر کس کی بدولت ملی یہ عزت و رفعت؟ وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان و مقام والے ہستی کو ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی جس نے عورتوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ جب اس عظیم و شان مرتبت والی بیٹی کی ولادت ہوئی تو مکے کا دستور تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگود کیا جاتا تھا۔ مصطفیٰ نے اس بیٹی کی تربیت کی تو لوگوں نے آپ علیہ السلام پر تانے کسنا شروع کر دیا، بولا کہ یہ ابتر ہے۔ ابتر اس بندے کو کہا جاتا ہے عربی میں جس کا نسل آگے نہ پھر، بلتی کا جس نرے رب چھت۔ کہ خاندانی جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کے صلب سے منتقل کرنے کا ایک سلسلہ رکھا۔ تو لوگ آپ علیہ السلام کو تانا دیتے تھے ابتر بول کر۔ تو رب نے اس عالم میں اپنے محبوب اپنے حبیب کی دلجوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک مصطفیٰ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ مفسرین کرام نے یہاں کوثر کے بہت سارے معنی لے۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد آب کوثر ہے، کسی نے کہا اس سے مراد کثرت اولیاء ہے، کسی نے کہا اس سے مراد دین اسلام ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں کوثر سے مراد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلیٰ میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب آیہ تطہیر نازل ہوئی تو جناب جبرائیل امین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل اس آیہ مبارکہ کو لے کر آپ در فاطمۃ الزہرا میں تشریف لے کے جائیں جہاں مصطفیٰ تشریف فرمائے۔ انما یرید اللہ، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے تو جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، پروردگار اہل بیت مصطفیٰ میں کون لوگ شامل ہیں؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جواباً ارشاد فرماتے ہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بارہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ رب پنجتن پاک کی تعریف جناب جبرائیل امین کے سامنے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے توسل سے کرتے ہیں۔ اسی لیے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو مرکز پنجتن کہا جاتا ہے، اور اسی تعریف کے بنا پر بزرگان دین نے ہمیں ایک ایسی فراست عطا کی جو ہم 5 وقت کہتے ہیں، وَبِشَرَافَةِ الْفَاطِمَةِ الزَّهْرَاءِ وَنِسْبَتِهَا، پروردگار فاطمہ کی شرافت اور اس نسبت کا واسطہ جو عرش معلیٰ میں آپ نے فاطمہ کو عطا کی پنجتن کی تعریف بیان کرتے ہوئے، یعنی تعلیمات یہ خوبصورتی لوگ سیانہ سے آئی۔ تو سامین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ عظیم الشان بیٹی جس کی تربیت مصطفیٰ جیسے ہستے کرتا ہے۔ جس نے آغوش نبوت میں پرورش پائی ہو تو اس کی عظمت کیا ہوگی؟ ایک نقطہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بتاتا چلوں، پھر آئے مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔
اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے القابات میں سے ایک لقب ہے بطول. ہم عموماً ہمارے معاشرے میں اس کو بطول کہتے ہیں. یہ لفظ بطول ہے با کے پیش کے ساتھ. بطول کہا جاتا ہے اس عورت کو جس کی زندگی میں ایک ساعت بھی ناپاکی میں نہ گزرا. لے چھوسکا کا فونو نامور سیمن. جب ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت مصطفیٰ کا آئے تطہیر نازل سو فنزرتنا، ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ معصوم ہے، پاک ہے. گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو معصوم عن الخطا قرار دی. پھر بھی رب نے آئے تطہیر میں ان عظیم الشان ہستیوں کے حوالے سے یہ بتلایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت مصطفیٰ پاک ہو. تو اس سے مراد یہ ہے سامعین کرام، رب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا خانوادہ رسول پاک ہے. جو کوئی میرے حبیب کے خاندان سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، جو کوئی میرے حبیب کے خاندان سے رشتہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ پاک ہو. اسی لیے قرآن ارشاد فرماتے ہیں للطیبین والطیبات. پاک گروہ کا رشتہ پاک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ناتی بلتے مثال پین تو آنا کرنے دکھ پنا چیوے جس نرے کیوں پھر. آپ کوئلے کے ساتھ بیٹھو گی تو ظاہری بات ہے جسم پہ کوئلہ لگے گا. مٹی کے ساتھ کھیلو گے تو ظاہری بات ہے جسم پہ مٹی لگے گی. اسی طرح آپ کی سٹیٹس کردار کا اندازہ اس طرح لگائے جا سکتے ہیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا. ہر ایک کے مزاج کے مطابق، کردار کے مطابق اس کے دوست ہوا کرتا ہے. تو سامعین کرام، اگر کوئی چاہتے ہیں کہ اہل بیت مصطفیٰ سے رشتہ قائم کرے، اگر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی محبین اہل بیت میں شامل ہو، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ظاہراً و باطناً پاک ہو. کیونکہ قرآن کا اصول ہے اہل بیت پاک ہے، پاک گروہ اہل بیت سے رشتہ قائم کر سکتے ہیں. اسی لیے مودۃ ذی القربہ میں جناب علی ثانی ارشاد فرماتے ہیں حدیث مصطفیٰ کہ آل مصطفیٰ کا ذکر پاک ہو کر کرنا عبادت. اس لیے ہم صوفیہ نور بخشیہ جو محب علی و محب حسین کا دعویدار ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ 24 گھنٹہ باوضو رہے. کیونکہ ہمارا رشتہ، ہمارے تعلقات خانوندہ مصطفیٰ سے جوڑنا ہے ہم نے. تو وہ پاک ہے تو ہمیں بھی پاک ہونا پڑے گا. تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. مصطفیٰ ہم نے آپ کو اسلام عطا کی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی. مصطفیٰ ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی. اجرت میں کیا مانگتا ہے؟ فصلی، پس آپ نماز پڑھو، ونحر، اور قربانی دو. یہی قربانی اور نماز کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے جب مصطفیٰ مسجد نبوی میں سجدہ ریز تھا. جناب حسین مظلوم کربلا مصطفیٰ کے پشت پر سوار ہوتے ہیں. حدیث مصطفیٰ میں آتے ہیں جناب مصطفیٰ اٹھنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا مصطفیٰ اس وقت تک آپ نے سر سجدے سے نہیں اٹھانا جب تک حسین نہ اٹھے. سجدے کو طوالت دی مصطفیٰ نے. سجدہ اتنا لمبا ہوا کہ راوی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے 72 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. فصلی، نماز پڑھو. کیسے پڑھتے ہیں جناب مصطفیٰ؟ حسین پشت پہ سوار ہوئے تو نماز کو لمبا کرتے ہیں. عظمت حسین کو دیکھیں ذرا. صاحب شریعت سجدہ ریز ہیں اور صاحب شریعت کی بیٹا، صاحب شریعت کی بیٹا اس کے پشت پر کھڑے. تو سامعین،
جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ سجدے کو لمبا کرے، طوالت دی مصطفیٰ نے۔ جب حسین سجدے سے کھڑا، راوی روایت کرتے حسین اس وقت بچہ تھا، 10 سے 12 سال آپ کی ایج تھی، مگر آل رسول کی تربیت تو دیکھیں۔ سوال پوچھا گیا نانا آپ نے سجدے میں کتنے بار تسبیح پڑھا؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے حسین میں نے 72 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ تو حسین ارشاد فرماتے ہیں نانا اگر رب نے مجھے توفیق دی تو میں 72 قربانیاں آپ کی دین کے لیے پیش کروں گا۔ سامعین یہ اس فصلی کی تشریح ہے، اور یہ جو رب لوگ کہتے ہیں کہ حسینی کا چاول لے، حسینی کا مصطفیٰ مسیط المصطفیٰ، ہم جب مصائب حسین بیان کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لوگوں کو رلائے، ہم اس لیے بیان کرتے کہ فلسفہ حسین کو سمجھے۔ رونے کا مسئلہ دل کے ساتھ ہے، جس کے دل میں درد ہو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ بلتی مثال چکت دے علاقہ چگینو بادشاہ چکت پنسو کنا کھوئے کھیشی سکتی شان علاقے بوشن کن ساماز دم سے نا کھوسی زیر سے کھتنگی کھیکا مس گاما موین مسکت پیو سکتا دیو قد پینو دینو انگو چکی سے زیر اللہ بادشاہ پوئی منتا عبدالخانی انسو کھولا زیر اللہ لے اس نین لا چک مدنا مگلا ٹک نام اونگل لے عبدالخانی کھفو۔ آج اگر مصائب حسین بیان کرنے کے بعد کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئی تو یہ اس کے دل کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ اداکاری کو دنیا کو دکھانے کے۔ ہم مصائب حسین اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے کردار، ہمارے گفتار اور اقوال میں حسینیت پیدا ہو۔ ہم ذکر حسین اس لیے سجاتے ہیں تاکہ ہم حسینیت کو سمجھ کر اس کی رنگ میں خود کو رکھنے کی کوشش کریں۔ باقی جو رونے کی کیفیات ہے، رونے کا معاملہ ہے، شاہ سید علیہ رحمہ آپ فقہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، باب السوق باب الصلاۃ میں سوق کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، جناب شاہ سید علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں رونے کا مسئلہ دل کی کیفیت کے ساتھ۔ تو سامعین فصل کی تشریح جب جناب مولا کائنات کی ذات کے اوپر آتے ہیں، اس عظیم الشان ہستی فصل کی تشریح کچھ یوں بیان کرتے ہیں، بس نماز پڑھو تو علی صبح کے سجدے میں ہیں، صبح کی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھ رہا تھا، ایک ملعون خنجر کا اشارہ علی مرتضیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ اور سامعین کرام فصل کی تشریح حسین کے ذات کے پر آتے ہیں تو راوی روایت کرتے ہیں جناب خامی سے آل ابا کے جسم پر 127 تلواروں کے زخم تھی، ذوالجناح سے آپ زمین پر گرتے ہیں۔ حسین عصر کی نماز کے جب ٹائم ہوئی تو حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ جب نماز عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے، نبی کا نواسا نور العین جگر گوشہ فاطمہ الزہرا و علی مرتضیٰ جسم میں 127 تلواروں کے نشان لے کر سجدے میں تشریف لے کے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ سامعین جب رب نے آل مصطفیٰ کو خیر کثیر عطا کی تو اس خیر کثیر کے اجرت میں رب نے کہا فصلی، تو آل مصطفیٰ نے اس طرح نماز پڑھی۔ پھر آگے رب نے ارشاد فرمایا ونحر، آپ قربانی دے دیں۔ قربانی کس طرح دیتے ہیں؟ مصطفیٰ کو دیکھ لیں۔ جناب خامی سے آل ابا کے نانا مصطفیٰ نقطہ اسلام کے لیے اس طرح قربانی دیتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی مکہ کی آیت ہے، مکی آیت ہے۔
مصطفیٰ نے جن گلی کوچوں میں اپنی بچپن گزاری، 40 سال تک اعلان نبوت سے پہلے انہی گلی کوچوں میں آپ رہتے تھے۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں تو مکہ کی گلی کوچے مصطفیٰ کے لیے تنگ ہوتے ہیں۔ کوئی قذاب کہہ کے پکارتے ہیں، کوئی ساحر کہتے ہیں مصطفیٰ کو، کوئی پتھر مارتے ہیں، کوئی لکڑی اٹھا کر مصطفیٰ پر مارتے ہیں۔ ہر مصطفیٰ قربانی دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ پروردگار اس قوم کو تباہ کر، ارشاد فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ سامعین، قربانی اس طرح دی ہے آل مصطفیٰ نے۔ مولا کائنات حضرت شیر خدا علی ابن ابی طالب قربانی کس طرح دیتے ہیں؟ وہ ہستی جس کے لیے مصطفیٰ نے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کے لیے حدیث مصطفیٰ میں سے نص جاری ہوئی کہ میرے بعد علی میرا وزیر و جانشین ہے، اس علی کے ساتھ اس امت نے ایسی بے وفائی کی ہے کہ حدیث مصطفیٰ نص کی موجودگی میں لوگوں نے اپنی مشورت سے اسلام کا نظام چلانا چاہا۔ نص قطعی کی موجودگی میں لوگوں نے شورا بٹھا کے اپنی طرف سے لوگوں کو چنتے ہوئے آگے بیچنا شروع کیا۔ علی چپ رہے۔ خلافت مولا کائنات کا جب دور آیا تو وہاں سے خوارج نکلا، ان کا قلہ کم کیا تو نہروان آیا، نہروان والوں کا قلہ کم کیا تو کوفے سے بدتنی شروع ہو گئی۔ تو سامعین کرام، علی مرتضیٰ اپنی پوری خلافت مسلمانوں کے درمیان اٹھنے والی بغاوتوں کا قلہ کم کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اور قربانی، آخری قربانی علی اس طرح دیتے ہیں کہ جب ملعون عبد الرحمن ابن ملجم زہر آلود خنجر کا اشارہ مولا متقیان کی طرف کرتے ہیں تو سجدہ ریز ہو کر علی پکارتے ہیں فسقو بربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج جا کے میں علی کامیاب ہو گیا۔ اور سامعین، حسین نے کس طرح قربانی کی؟ ہم یکم محرم سے آج 10 محرم کو پہنچے، ایک نقطے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ حسین کبھی اپنے جوان بیٹے کا لاش خیمے میں لے کے آتا، کبھی اپنے بچپن کے دوست کی لاش کو خیمہ گاہ لے کے آتا۔ آپ ونہر کی تشریح دیکھیں، حسین کبھی اپنے بھائیوں کے لاش خیمہ گاہ لے کے آتا، کبھی حسین 6 ماہ کے اپنے بیٹے کی لاش کو خیمہ گاہ لے کے آتا، کبھی حسین ناموں سے آل مصطفیٰ کے بچوں کو سمجھاتا، جب وہ پکارتا یا بتا اے بابا ہمیں پیاس لگ رہی ہے تو حسین انہیں سمجھاتا۔ آج آل مصطفیٰ کی صبر کا امتحان ہے۔ سامعین کرام، آل مصطفیٰ کو جب رب نے کہا میں نے حوض کوثر عطا کی، میں نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، میں نے اسلام جیسا دین آپ کو عطا کیا مصطفیٰ، تو اس کی اجرت میں آل مصطفیٰ نے اتنی قربانی پیش کی۔ تو رب فرماتے ہیں جب کوئی نماز پڑھے اور قربانی دے تو ان شانئک ھو الابتر، مصطفیٰ وہ لوگ ابتر نہیں مگر ان کے علاوہ جو لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اسلام کے لیے قربانی نہیں دیتے، ان کے 100 بیٹے بھی ہوں تب بھی وہ ابتر ہے۔ سامعین، اس کی مثال آج بھی حسین ہمارے ہاں زندہ ہے، آج بھی علی ہمارے ہاں زندہ ہے، ہمارے دلوں میں۔ بخدا
ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے جسم کے 1000 ٹکڑے کیا جائیں تو رب ہمیں ایسی موت عطا کرے کہ جسم کا ہر ٹکڑا علی علی اور حسین حسین پکار۔ یہ ہماری محبت آل مصطفیٰ سے۔ تو سامعین کرام، یہ فلسفہ شہادت حسین ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حسین مظلوم کربلا نے ریکزار قرب بلا میں جنگ کو روک کر جماعت ادا کی ہے، تو ہم حسینیوں کے اوپر یہ لازم ہے ہم جماعت کا اہتمام کریں۔ حسین شب عاشور مانگ کے لایا تاکہ ذکر کر سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے، تو ہم حسینیوں کے لیے لازم ہے کہ ہم ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نہ کہ قرآن کو شب انتان سے نہ تقسین و جگ سے نہ تھلبہ چھخشے پو حسینی میں۔ سامعین، حسین نے یہ درس ہمیں دی ہے کربلا میں کہ نقطہ اسلام اور حق کی جب سربلندی اور نقطہ اسلام کی آبیاری کی بات آئے تو سر تن سے جدا ہو، تب بھی آپ نے قربانی دینا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سامعین کرام، ریگزار قرب بلا ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے سر کے بال نہ دکھیں، ہماری بہنیں مائیں بیٹیوں کے سر ننگے نہ ہوں بلکہ حجاب میں چھپی ہوئی ہو۔ ہماری مائیں اور بہنوں کے لیے یہ درس دیتے ہیں کہ اولاد کی کس طرح تربیت کرنی ہے۔ درسگاہ حسینی جوانوں کے لیے شجاعت علی اکبر کے ذریعے درس دیتے ہیں، بزرگوں کے لیے عباس ابن علی و حسین ابن علی، مسلم بن اوسجا، زہیر ابن قین بجلی اور دیگر بزرگان شہداء کربلا کی زندگی سے فیضیاب ہونا ہے۔ ہمیں بچوں کو ہم نے تربیت زینب اولیاء کے ذریعے اور محمد کو جو تربیت دی ہے وہ تربیت دینا ہے ہمیں۔ ہم اس لیے محفل حسین سجاتے ہیں تاکہ ان درسگاہوں سے ہم سبق سیکھ سکیں، اس درسگاہ سے ہم تعلیم حاصل کر سکیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ الْحَسَنَةٌ، ہمارے لیے مصطفیٰ کی زندگی بہترین رہنما ہے۔ تو اس زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں در آل مصطفیٰ کی طرف جھکنا ہوگا۔ تو دعا دے پھر گتا مسائب طرف لونگت گاما سنیر سان امین کا سلبیوں پاک پروردگار علم یری عزن جلال اللہ نزغا دیا اللہ، یری ننان میں اسمائی شان رتبہ نزغا دیا اللہ۔ 1,24,000 انبیاء 1,24,000 انبیاء نبوت و رسالہ نزغا دیا اللہ۔ پروردگار علم غیان گناہگار و خطاکار کنی گناہ چکل افو درگزر بسی اللہ۔ غیالا حسین سے من فی قربانی سمجھوں سے نتالا سن قربانی من موید پر نصیب گو چکے یا اللہ۔ مشن حسینیت معرفت عطا بسی اللہ۔ امتحانان حسین لنزگا دیا اللہ۔ غی پریشانی و مصائب چکتیاں سے دور گو چکے اللہ۔ خدا وندہ آل رسول کنالن فی امتحان بولا نزگا دیا اللہ۔ غیالا غم حسین نتبا گا غم چی زندگی امیت پو مصیبت چی امتحان چی امیت نرے پروردگار یہاں سے دور گو چکے یا اللہ۔ پروردگار عالم دی عظیم و شان ہستی محفل پہ کنا غیالا تربیت لینے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ۔ بیمار چکتلا صحت یابی عطا بسیا اللہ۔ تیس نے انچی تنگھن گاما کامیاب و کامران گو چکے اللہ۔ خدا وندہ گرلو معاملاتی وجہ سے کا پریشان حالیت خنگامی پریشانی گاما یہاں سے دور گو چکے اللہ۔ عالم بذات صدور رشتی بندیشیت پیچھا سے کا فون امر سے منسامی بندش کن دور سو سے نیک سالے رشتہ یہاں سے منسلک گو چکے اللہ۔ رشتہ ازواجات منسلک سو سے اولاد میں اولاد عطا بسیا اللہ۔ یت پہ اولاد کو نہ فرمانی نہ فرما بردار گو چکے اللہ۔ پروردگار دو ندی کا جوان چگی ایکسیڈنٹ چی سو سے در التماس دعا بسید پروردگار عابد بیماری حق نحن ملا نزگا دیا اللہ۔ سقرہ معصومی علالت حالت پہ نسا
بابا حسین بر بے وقت پہ نسنین صوفی دے چھران پلا نزغا دیا اللہ ایوب نبیر گوکن علن فی امتحان پلا نزغا دیا اللہ پروردگار دے جوان پلا گا قسمی کیفیت چوتنا پروردگار دے کیفیت پہ نو یا اسی صحتیابی عطا بسے یا اللہ عزیز و اقاربی چہروں دوبارہ تھومو نصیب کو چکے یا اللہ پروردگار عالم جسمانی و روحانی طاقت چی عطا بسے نا پروردگار مشہم صحتیابی عطا بسے یا اللہ رگوے کا گا قسمی چوٹ چی ہو سنا پروردگار حسین خامی سے آل ابائی رگوے کا تھن پھر مکھوئی حرمت لنزگا دیا اللہ خون حسین حق نہ حرمت لنزگا دیا اللہ نئے دے جوان کو مشہم صحتیاب کو چکے اللہ پروردگار عالم دونہ دیگر تمام مریض اللہ بحق عابد بیمار مشہم صحتیابی عطا بسے اللہ پروردگار عالم عالم بسات صدور غیان گناہگار و خطاکار ان لے پاک ذات نیا سے دی 10 دن پو حسینی ذکر بسنا نئی کردار پہنو تبدیلی شومی کوشش بنیت پروردگار بحق خامس آل ابا نئی لمشن حسین احیابیت پویا سے نصیب گو چکیا اللہ نئی بزرگ کن لمشن حسینی سیرت حسینی کا جلب نصیب گو چکیا اللہ جوان کن علی اکبر نا شہزادہ قاسمی سیرت پو عطا بسیا اللہ بلبس کن اون محمد سیرت پو احیابیت پو نصیب گو چکیا اللہ امو شمولا فاطمہ تو زہرائی افتنا حیاء پو عطا بسیا اللہ دے خدا واللہ لے پاک ذات دے حیائی زیور پو یہاں سے عطا بسیا اللہ فاطمہ تو زہرا من فی دے تربیت پو لانسگا دیا اللہ نئی امو شمولا یا انداز پن اولاد کو نا تربیت من منصب گو چکیا اللہ نئی مرحومین لغریق رحمن مغفرت گو چکیا اللہ زندگی آخری سانسوں تک دی پاک مسلک پنا نیا وفادار گو چکے اللہ حسینی بن کے جینے کی توفیق عطا فرمایا اللہ حسینی بن کے مرنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ حسینی بن کے محشور ہونے کی توفیق عطا فرمایا اللہ جنت الماوا میں پروردگار حسین مظلوم کربلا اور علی مرتضی و فاطمہ الزہرا و خاتم النبیین نور پنجتن اور 14 معصومین کے پڑوس عطا فرمایا اللہ لے پاک ذات دونے یاسو سی التماس دعا بسے نیالا بجیت سرنا یالا مبجیت پن لے پروردگار دے تمام سائلین حاجت چکتے ہیں سے روا کو چکے اللہ پروردگار عالم نیالا شو پسندنو حقیقی توبہ نصیب کو چکے یا اللہ ازاداران حسین دین دے جگ پن ریگزار قرب و بلال دی واقعو نام پیشنگت جسنرے یوم عاشورہ بعد از نماز جمعہ دن عظیم الشان سبق آموز قربانی چک حسین من کہ حسین کبھی بچپنی دوست می حبیب ابن مظاہر لاش متحر پو خیمگا کیونگت با کبھی مسلم بن اوسجا علاج متحر بو خیبگا کیوں غدبا حسین علاج کو نریرے نا ریرے بن اسکے نے کیوں انچنگ حسین اسکت پلا نام زگر جگ سے زیبا نرے راوی روایت بیتنامی سا حسین اسی لچب جت پا علی اکبر علاج متحر بو خیبگا کیوں غد نرے حسینی گونس مارے رال کن ترپو صوفہ میٹ پا نامی سا اکبر علاش پو مقتلی کنا کیوں غد نرے حسین اسکت پر از گرو جگ سید گونس مارا لاس کغر بیو سے حسین خیبگا تو لیتا ازاداران حسین نامی سا خامی سے آل ابا جناب معصوم علی اصغر لاش ابودار پکھو سے پھاکتو بید حسین چان لفتت سوتو ممید حسین خیال لفتت سوتو ممید ازاداران حسین دن وقت چی خامی سے آلے بائی کتولید حسین نامی سا قمر بنی حاشم نا آل مصطفی شودا کنی لاش کن ساماخ مگا کیو بالزلہ حسین سمت وط نرے لقبولن دعا بیت اللہ
أسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والمرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء. عزادار حسین نامی سانٹرک اللہ سے آل مصطفی گلستانی پی یس بیت پی دیکھبون شم سے تھونگنا گوئے کا بوچو مصطفی تھوٹ پوچھنگد. سکت پلا جناب حسن مصطفی سیچی میت پی کمر بن پوچھی سلا لق پہ علی مرتضی تلوار بکھورنا سیمو زینب اربس گئے کلا سے یارے اور سیمو الوداع ہے. عزادار سیمون عبیدالن فی بالا جناب سعید السجاد اربس گئے کا شخصنا سجاد سنگیں زرد ببی میگیود نا حسینی امتحان پوتا چھمے تھے یاری امتحان پو شروع وقت پوتن سے. عزاداران حسین جناب خامس آل عبا جناب سعید السجاد لکا سلبیوں گے ببی میگیوت اپوچو مصطفی امتی لبا دعا می بین ہے. جناب خامس آل عبا سجادی لک پولا بوسا بیسنا لے ببی میگیو دیان چھک پا بیوسے یا نت پر سوگی لک پولا لک چک چی میوت. حسین سجاد نویدہ بسم بالا جناب شہر بانو سامنے کھڑا سو سلا کسل بیوں گے شہر بانو نا چھو چھو بینگین اغزم پیل زلا نیزل جنا پو میت ہے یا سلجنائی کا سوار سونرے یا دنے مقام چگی کا کھر بیو دے مقام پہ کا تھن منا یا صبر بیسے. ناموں سے آل مصطفیٰ نویدہ بسم بالا جناب مظلوم کربلا معصومہ سکینی لقبلت حمسلا ابنال ازدم سے ناظر اللہ بابی ابنال باری توتی سکینہ بابی میگیود نامی سام بابا ٹھانا بیانگین اوزیم بھلا یا یارین انچے لقبولا تھم سے شوق سے. عزاداران حسین جناب زینب اولیاء سامنے دے معصومہ بونگو کتے شخصنا کسل بیونگے زینب نی سکینہ لا عدنا بر بسے یتیم سو بنجرے سازو مچکے. القسم مختصر عزادار جناب خامس آل عبا ناموں سے آل مصطفیٰ نویدہ لنفی بالا زلجنائی کا سوار بیت میدانی والا زلجنال اشارہ بیت زلجنال درل بھی بشنچی گایوت. حسین 3 بار زلجنال اشارہ بیت زلجنال گل بیت گبلا لو سلطنہ حسین لچت ہونگید معصومہ سکینہ زلجنائی کا مولا تھم سے کسل میں مچگلو لے زلجنہ مقتلی کا صوبو صوبو لو سے موفین.
Le Zuljana ni baba sankhya maqtalin khasnare na sakina siyasire ka zinda dukpa आज़ादारान हुसैन जनाब खामी से आले बा मुख्तलिफ शख्सियत फौज अशकिया लज़र ले शाम न कोफपन खितांग से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ज़बी दे मुहम्मद भी फामीनो चरबी हुसैन इंगा आज़ादार कसा देने वक़्त चिकाल मुस्तफ़ाई का तोलेद हुसैन मज़लूम करबला देने वक़्त चिकाने दे मलून को नीचे ज़रद ले हुसैन शोमो बेसे थंगो बेसे ngayi फिक बुबुतात सामीन जनाब खामी से आले इबा शुजात हैदरी मुज़ाहिरा बेत जुलजनाई का नाम छो छो व्यंगी का भोगत जबलरे जिसमें मुतहरिका तलवार न नेसोंगे जख्म पे का जिस्म पुछन्नी बेत अम्मा मलून होरे मला सदे काहिलिसी तेरी इशारा हुसैन खुलकुमी तरफ लबत नरे हुसैन जुलजनाई का ना छो छो जल व्यंगी का ज़िमेत आज़ादार रावी रिवायत में देने दिलसोस मंजर चिंगल थोंग हुसैन जुलजनाई का व्यंगी के तरफ लशख्सत ना अब जो मुस्तफ़ा जन्नतुल मवाई मचुकपा करबला ला हुसैन सरपुपा मकुर बचख्सत आज़ादारान हुसैन नामी सांदे बे वक़्त पे नो जनाब खामी से आले इबाला दे इम्तिहानी वक़्त पे असरी फकपुरन मला सैदनु शख्सना सुबहान रब्बी अल-आला व बिहमदिही आज़ादार ख़ातमन नबीन पेशनगुई और पिन पा अब्दुल्ला शिपर ब्यूज़ और पिन मलऊन चिकिसी नित सोख्यासी सरपु जिसमें मुतहरिका न जुदा बेज़रे हुसैन आखिरी सजदे नुवत नरे मलऊन शिमिर इब्ने जुलजशनी हुसैन उर्फूमी का कामो करेना ज़रबत चोंगा सिकनार गोना गो बरफेत आज़ादारान हुसैन जनाब खामी से आले इबा बदरजा शहादत मला जुलजनाब युग से खेमा गई तरफ लशख्सत जनाब शहर बानो जुलजनाई का सवार सोसना सफर पर शुरू है हाय हाय आज़ादार हुसैन से गाज़िम फो इन पा मलून कुनी खेमा गई तरफ ला हमला बेसना आले रसूली खेमोला मस्तंगन नरे नामो से आले रसूल खेमे नए खेमे शरेत खेमे नए खेमे शरेत सोग जनाब से नबे औलियासी उम्मे कुलसूम ला उम्मे कुलसूम सकीनी लकबला तमसा शोसे मीमो हुसैनी वसीयत जो पिन है उम्मे कुलसूम सकीना ला बाबा ना बरबस पे छरा हुआ मचुक जर पे
يا سكيني الأقبال تنسجو راوی روایت میں دنے منظر چی کربلا لوگ ہیں سید السجاد بے ہوش یتپا ملعون چکی سجاد عظیم شخصیت پی بسترولا تھلن لرے سجاد چھو بینی کا فوقتنا کسر بیونگا ننچو نتی امتحان پو شروع صاحبنا یا اللہ ازادار چی بیسنا آل رسول اللہ تانا تنگل تسی ملعون شمیرشی نیزی کا سر حسین بجوسنا زینب لطن اللہ زینب حسین سر بولا تسی ازادار سکینہ لزر اللہ لے سکینہ یری بچون سے عباس نہ حسین گاچ حسین جناب زینب لا علی اکبر سر بلتا نظر اللہ زینب علی اکبر لطسی تربیت بین پی اکبر پویوئی نمین اِلَّا لِلَّهِ وَإِلَّا إِلَيْهِ الرَّجُوعُ